یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے تیری ماں کو اشارہ کیا، ایسا اشارہ جو وحی کے ذریعے کیا جاتا ہے، اس بچے کو صندوق میں رکھ دے اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دے، دریا اسے ساحل پہ پھینک دے گا اور اسے میرا دشمن اور اس بچے کا دشمن اٹھا لے گا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے کام کس طریقے پر کرتا ہے۔ بظاہر انسان اسباب کو دیکھتا ہے تو بالکل ہی اپوزٹ نظر آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی تدبیروں سے ہر کام، چاہے وہ مشکل رستوں سے ہو، اسے کروا دیتا ہے، اور اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اب یہ کہا جاتا ہے، یہ بات سب کو معلوم ہے کہ کس طرح بنی اسرائیل کے اوپر ایک بہت بڑی آزمائش تھی کہ فرعون کو یہ ڈر تھا کہ اس قوم میں سے کوئی ایسا نہ پیدا ہو جائے جو میرا تختہ الٹ دے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اس کو کوئی ایسے خواب آئے تھے یا اس کو کوئی ایسی پیشن گوئیاں کی گئی تھی، اللہ عالم جو بھی تھا، لیکن بنی اسرائیل کے لیے وہ ایک بہت سخت آزمائش تھا، ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہارون علیہ السلام کیسے بچ گئے؟ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک سال جو بچے پیدا ہوتے ان کو چھوڑ دیتا اور دوسرے سال جو پیدا ہوتے ان کو ذبح کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اتفاق سے اس سال پیدا ہوئے جب ذبح کا حکم جاری تھا، تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی زندگی کا کیسے انتظام فرمایا کہ ان کی ماں کے دل میں ڈالا کہ تم اس بچے کو اپنے سے الگ کر دو۔ اب یہ ماں کا بھی بہت بڑا امتحان تھا۔ میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت طاری کر دی، یعنی اللہ تعالیٰ جب کوئی کام کرانا چاہتا ہے تو اس پہ مشکل نہیں، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اور ایسا انتظام کیا کہ تم میری نگرانی میں پالا جائے، اور جس کی نگرانی یا جس کا ذمہ اللہ لے لے اسے کون نقصان دے سکتا ہے۔ یاد کرو جب کہ تیری بہن چل رہی تھی، پھر جا کے کہتی ہے میں تمہیں اس کا پتہ دوں جو اس بچے کی پرورش اچھی طرح کرے، اس طرح ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچا دیا، یعنی وہ دودھ پلانے والی بن کر آ گئی، تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ رنجیدہ نہ ہو۔ یہ بھی انسان کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے بعض اوقات کہ وقتی طور پر کوئی چیز چھن جاتی ہے تو انسان کی زندگی اندھیر ہو جاتی ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ اس اندھیرے کے بعد بھی، اس رات کے بعد بھی ایک دن چڑھتا ہے، اور وہ انسان کے لیے زیادہ بہتر دن ہوتا ہے، لیکن بندے کو اس وقت سمجھ نہیں آتی۔ ماں کے لیے وہ رات کیسی ہوگی کہ جب بچہ سمندر کی لہروں کے حوالے کر دیا ہوگا اس نے، لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ نہیں، تم غم نہ کرو، اسی میں خیر ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس ماں کی آنکھیں ٹھنڈی کر دی، بچہ اس کو اسی کے پاس پہنچ گیا۔ اور وہ بھی یاد کرو انعام کہ تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، میں نے تجھے اس فندے سے نکالا، تجھے مختلف آزمائشوں سے گزارا، اور تم مدین کے لوگوں میں کئی سال ٹھہرا۔ بعض اوقات انسان پر آزمائشیں لمبی ہو جاتی ہیں، اور پھر اب ٹھیک اپنے وقت پہ تو آ گیا موسیٰ، واصطنعتک لنفسی، موسیٰ میں نے تجھے اپنے کام کو بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی سے اپنا کام لینا چاہتا ہے تو اس پر بعض اوقات امتحان پہ امتحان ڈالتا ہے، مشکلیں ڈالتا ہے اور اس کو پکا کر دیتا ہے، کیونکہ اگر زندگی میں اس کے لیے صرف آسانیاں رہیں، محبتیں رہیں، راحتیں رہیں تو انسان اللہ سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا انعام ہوتا ہے بندے پر کہ وہ کسی بھی طرح اس کو اپنا بنا لیتا ہے۔ جاؤ تم اور تمہارا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ۔ اتنا بڑا کام اللہ نے لینا تھا، اور آپ دیکھیے باقی پیغمبر جو ہیں وہ ایک ایک قوم کی طرف بھیجے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام بیک ہوا کہ 2 قوموں کی طرف بھیجے گئے، ایک فرعونیوں کی طرف اور ایک بنی اسرائیل کی طرف۔ تو جس کا کام جتنا بڑا اس کے امتحان اتنے ہی بڑے، اس کی آزمائشیں اتنی ہی بڑی۔ اور یاد رکھیے کہ آزمائش کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نہیں ہوتی، وہ بعض اوقات انسان کو بڑا کام دینے کے لیے تیار کرنا مقصود ہوتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ اور دیکھو تم میری یاد میں کمی نہ کرنا، تم دونوں جاؤ بھائی اور جا کے کام کرو، لیکن میری یاد میں نہیں کمی کرنا۔ اللہ کے دین کا کام کرتے ہوئے اللہ کی یاد سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ بعض اوقات ہم کوئی اچھا نیکی کا کام کرتے ہیں، اس میں ایسے مشغول ہو جاتے ہیں کہ نمازیں بھی لیٹ کرنے شروع کر دیتے ہیں، تو اس چیز سے بچنا چاہیے۔ جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا، شاید نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے، پھر نرمی کی بات ہے۔ فرعون جیسے شخص کے سامنے بھی نرمی سے بات کرنا، یہ تبلیغ کا ایک بہت بڑا فن ہے، ایک طریقہ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیغمبروں کو بتایا، اور عام انسانوں میں سے بھی ان لوگوں کے لیے جنت کے بہترین حصے ہیں جس کی ایک حدیث میں وضاحت ہوتی ہے، جو نرم کلام کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک منزل ایسی ہے جس کا اندر باہر سے اور باہر اندر سے نظر آتا ہے، جیسے گلاس ہاؤس ہوتے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کس کو ملے گی، یعنی ایسا گھر کس کا ہوگا؟ فرمایا جو گفتگو میں نرمی کرے، کھانا کھلائے
اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو اللہ کے لیے قیام کرے. فرمایا کہ ہوپ فلی لعلہ کا مطلب ہوتا ہے پرہیپس سو دیٹ یتذکر، اس کو بھی بات سمجھ آ جائے یا اس کے دل میں بھی ڈر آ جائے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نرمی پر وہ کچھ دیتا ہے جو سختی پہ نہیں دیتا. قالا، دونوں نے عرض کیا ربنا اننا نخاف، اللہ ہمیں ڈر لگتا ہے ان یفرط علینا او ان یطغى، کہ وہ ہم پہ زیادتی کرے گا، پل پڑے گا، سرکشی کرے گا. قال لا تخافا، اللہ تعالیٰ فرمایا بالکل نہیں ڈرو، اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، میں سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، فکر ہی نہیں کرو. فاتیا، اس کے پاس دونوں چلو، فقولا، دونوں کہو انا رسولا ربک، ہم دونوں رسول ہیں تیرے رب کی طرف سے، فارسل معنا بنی اسرائیل، اور جا کے اپنا مطالبہ واضح طور پہ رکھو کہ ہم بنی اسرائیل کو آزاد کرانا چاہتے ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل ان کے لیے مزدوریاں کرتی تھی، غلام تھی، ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی. اللہ نے اس قوم کو چنا تھا اپنے دین کے کام کے لیے، اور ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے وہ اس مشقت اور امتحان میں پڑ گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر موسیٰ علیہ السلام جیسا لیڈر اٹھایا تاکہ وہ ان کو آزادی دلوائے. وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، اور ان کو عذاب مت دے، ان کو سزا مت دے، ان کو تنگ نہ کر. قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ، ہم تیرے پاس اپنے رب کی نشانی لے کر آئے ہیں. وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، اور سلامتی ہے اس کے لیے جو راہ راست کی پیروی کرے. ہمیں وہی سے بتایا گیا ہے کہ عذاب ہے اس کے لیے جو جھٹلائے اور منہ موڑے. یہ باتیں کتنی مشکل ہوگی اس کے سامنے کہنی، لیکن اللہ نے کہا کہ کہو، تو انہوں نے بیان ہی جا کے اس کے سامنے رکھ دی. قال فمن ربک یا موسیٰ، اب دیکھیے فرعون کیسے جواب دیتا ہے. موسیٰ، یہ تمہارا رب کون ہے؟ اب موسیٰ علیہ السلام اس پر برہم نہیں ہوتے اور کوئی بحث مباحثہ نہیں کرتے، بہت خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ کا تعارف کراتے ہیں. قال ربنا الذی آتا، یہ نہیں کہا ربی الذی، قال ربنا، ہم سب کا رب، الذی آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی، ایک مخصوص طریقے پر بنایا، ایک مخصوص سائز کا بنایا، شکل رنگ اس کا ایک خاص طریقہ بنایا. کسی کو تیرنے کی صلاحیت دی، کسی کو اڑنے کی دی، کسی کو چلنے کی، کسی کو دوڑنے کی، ہر ایک کی اپنی اپنی زبردست ویرائٹی ہے اس کی تخلیق میں، اس کی کریشن میں. ثم ہدی، پھر اس کو راہ دکھائی، اس کو یہ بھی بتایا اس نے کرنا کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے زندگی کا. قال فما بال القرون الاولى، فرعون بولا جو پہلے نسلیں گزری ان کی کیا حالت، اب جہنم میں جائیں گے، وہ سب گمراہ تھے.